میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ علم دین حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں اور حاصل نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ اس مثالی واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ہم اس کے مصداق تو نہیں بن رہے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ایک کافی لمبا عرصہ گزر گیا پر اس کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب جس کی اولاد نہ ہو اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جب بھی نماز پڑھے گا، جب بھی عبادت کرے گا، جس درگاہ میں جائے گا، جس بزرگ کی بارگاہ میں جائے گا، بس اس کی یہی دعا ہوگی، یا اللہ پاک مجھے اولاد سے نواز دے، یا اللہ پاک مجھے اولاد سے نواز دے۔ تو ایسے اس نوجوان کا سلسلہ تھا کہ شادی کو کافی لمبا عرصہ گزر گیا، اولاد نہ رہی۔ وہ جب بھی دعا کرتے، جہاں بھی جاتے، بس اولاد کی دعا کرتے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد اللہ پاک نے اس نوجوان کی، اس صاحب کی دعا قبول فرما لی۔ ان کو اولاد ہوئی اور اولاد نے بھی اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ جب شخص کو کوئی چیز بڑی محنت سے ملے، کافی دیر کے بعد ملے، تو وہ اس چیز سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسے اس شخص کا عالم تھا، جب اس سے اولاد ہوئی تو وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، بہت چاہتا تھا۔ اتنی چاہت تھی اس کے لیے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے مہنگے سے مہنگے کھلونے لاتا، مہنگی سے مہنگی مٹھائیاں لاتا، مہنگے سے مہنگے کپڑے لے کر آتا۔ تو ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ جب وہ بیٹا اس کا بڑا ہوا، اس کے والد نے اپنے بیٹے کا داخلہ اس شہر کے سب سے بڑے اسکول، ہائی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا۔ بیٹا پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے جب اس کی کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اب اس کے والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، تم نے کالج کی پڑھائی مکمل کر لی ہے، آگے تم اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ پڑھنا چاہتے ہو یا کاروبار کرنا چاہتے ہو، بزنس کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس کے بیٹے نے بولا کہ اے ابا جان، مجھے آگے پڑھائی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ آگے پڑھائی کرنی ہے۔ تو والد پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو آگے تمہیں پڑھائی کرنی ہے تو کس چیز کی پڑھائی کرنی ہے؟ تمہیں ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے، تمہیں انجینئرنگ کی پڑھائی کرنی ہے، کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو اب بیٹا بولتا ہے کہ اے ابا جان، مجھے ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے۔ اور اس میں بھی مزید والد پوچھتا ہے کہ اپنے ملک میں پڑھنا ہے یا دوسری کنٹری جا کر پڑھنا ہے؟ تو بیٹا بولتا ہے کہ ابا جان، فلاں کنٹری ہے، بیرون ملک ہے، وہاں پر اس کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے، تو مجھے وہاں جا کر پڑھائی کرنا ہے۔ اب بیٹا ایک ہی تھا، محبت بھی بہت تھی اور اس کی خواہش تھی کہ ڈاکٹری کی پڑھائی کرے۔ تو تمام اسباب مہیا کیے جاتے ہیں اس کو باہر بھیجنے کے لیے۔ تو تمام اسباب مہیا کیے گئے اس کو باہر بھیجنے کے لیے تاکہ ڈاکٹری کی پڑھائی وہ مکمل کرے۔ تو وہ باہر گیا۔ اس میں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی کہ بیٹا بڑا ہوا، اسکول گیا، تمام پڑھائی کی، اس نے کالج کی پڑھائی مکمل کر لی، لیکن ابھی اس نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم نہیں دی، اسلام کے بارے میں نہیں بتایا کہ اسلام ہے کیا۔ ابھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، یہ تمام چیزیں نہیں بتائی گئی۔ اور اب تیاری ہے ڈاکٹری کی پڑھائی کی۔ جب بندہ وہ آگے بڑھا ڈاکٹری کی پڑھائی کے لیے، پڑھتا رہا، جب اس کا کورس جو تھا مکمل ہونے کو آیا، کمپلیٹ ہونے کو آیا، تو کچھ وقت باقی رہا، کچھ ایام، کچھ مہینے باقی رہے۔ اس کی والدہ اپنے بیٹے کے پاس فون کرتی ہے تو بیٹا کال ریسیو کرتا ہے، تو والدہ کہتی ہے میرے بیٹے کیسا ہے تو، کافی ٹائم ہو گیا تجھ کو گئے ہوئے، تو کیا کر رہا ہے، کیسا ہے؟ بات ہوتی رہی۔ تو اب والدہ نے اپنے بیٹے کو ایک بات کہی کہ تیرے ابا جان کی طبیعت کافی خراب ہے، کافی وقت سے خراب ہے، ان کے علاج میں کچھ اثر نہیں آ رہا، ان کی طبیعت میں کچھ سدھار نہیں آ رہا ہے، تو گھر آ جا۔ تو بیٹا کہتا ہے میری امی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جس چیز کے لیے، جس ڈگری کے لیے میں نے زندگی بھر کی محنت لگا دی، اپنی تمام زندگی لگا دی، اپنی آدھی عمر لگا دی، آپ کہتے ہو کہ واپس آ جا؟ بیٹا منع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نہیں آ سکتا۔ والدہ مایوس ہو گئی، پھر دیکھتی ہے کہ اس کے والد کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، کافی خراب ہو چکی ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں کہ جب تک جی لے ان کی قسمت۔ ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر لیے اپنے۔ تو پھر اس کی والدہ فون کرتی ہے، بات کرتی ہے، کافی مناتی ہے، آ جا آ جا، اصرار کرتی ہے، روتی ہے۔ بیٹا اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، نہیں آؤں گا، میری ڈگری ملنے والی ہے، میرا
فائنل ایگزام ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ تو آخر والدہ کہتی بیٹا اگر تو گھر نہ آیا نا تو دوبارہ کبھی اپنے باپ کی شکل نہ دیکھ سکے گا، دوبارہ کبھی اپنے باپ کی آواز نہ سن سکے گا۔ تو اب وہ بیٹا، وہ لڑکا نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کو واپس آیا۔ جب وہ بیٹا گھر آیا، اس کے والد کے آخری ایام چل رہے تھے، بس کبھی بھی روح قبض ہو سکتی تھی ایسا عالم تھا۔ اب ماحول یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے لیٹا ہے، بیٹا اس کے پاس بیٹھا ہے اور باپ اپنی آخری خواہش اس سے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم اسے پورا کر دو گے؟ سوچیں آپ کہ کیسا ماحول ہوگا اس ٹائم۔ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیے کہہ رہا ہے کہ میری ایک آخری خواہش ہے، تم اس کو پوری کرو گے کیا؟ کوئی بھی ہو تو یہی سوچے گا، یہی کرے گا کہ جی ہاں آپ بولیں آپ کی کیا خواہش ہے، میں پوری کروں گا۔ اب باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے، میں نے فلاں عالم کی تقریر میں سنا ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب بندے کی نزا کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں تم بھی میرے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، تاکہ میری روح نکلنے میں آسانی ہو، مجھے تکلیف نہ ہو۔ بیٹے کے جواب سنی، بیٹا کیا کہتے ہیں ابا جان، یہ آپ مجھ سے کیا کرنے بول رہے ہیں؟ میں نے تو ڈاکٹری کی پڑھائی کی ہے، مجھے آپ میڈیسن کے بارے میں پوچھے، دوا کے بارے میں پوچھے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، مجھے تو الف بے نہیں آتا، مجھے تو یہ نہیں معلوم ہے کہ سورہ یاسین شریف قرآن کے کس بارے میں ہے، میں کیسے تلاوت کروں گا؟ اللہ اکبر۔ باپ کی آخری خواہش کیا تھی کہ بیٹھ کر میرے پاس قرآن کی تلاوت کر۔ ایسی پڑھائی کس کام کی اس میں باپ کی آخری خواہش پوری نہ کی جا سکے؟ اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ غسل دینے کی باری آئی، ہاتھ کھڑے کر دیا بیٹے نے، غسل دینا نہیں آتا۔ نماز پڑھانے کی باری آئی، اس میں بھی یہی عالم ہوا کہ نماز پڑھانا نہیں آتا۔ تو میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، آپ پڑھائیں، بالکل پڑھائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم بھی پڑھائیں۔ آج کا دور ایسا ہے نا کہ آج ہم لوگوں نے اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو علم دین نہیں دیا، علم دین حاصل نہیں کرایا، جس کی بنا پر آج ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔